الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق العباد کے ذیل میں شوہر کے حقوق یعنی بیوی کے فرائض، اس کا تذکرہ گزشتہ 2 نشستوں سے چل رہا ہے، اور آج یہ اس سلسلے کی انشاءاللہ آخری نشست ہے جس میں ہم اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، گزشتہ نشست میں اس کی ایک سمری آپ کے سامنے آئی تھی کہ جس میں بیوی کے لیے اپنے شوہر کا اطاعت گزار ہونا، اس کے لیے اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھنا کہ وہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے، اور اگر شوہر اس کے بھروسے پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کام کو پورا کرے، اور مزید یہ کہ وہ اس کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی اس کی خیر خواہ ہو۔ اس حدیث میں یہ بات بھی فرمائی گئی کہ یعنی عورت کے ذمے یہ بھی فرض ہے کہ شوہر کے گھر میں کسی کو شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ یہ ذکر پہلے بھی ایک حدیث میں آیا تھا، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دینا جسے شوہر پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر خاتون آنے کی اجازت دیتی ہے تو یہ ایک ناجائز اور حرام کام ہوگا۔ دوسری حدیث میں اس کی تفصیل اس طرح سے آئی ہے کہ یاد رکھو کہ تمہاری بیویوں پر بھی کچھ حق ہے اور تمہاری بیویوں کے تم پر کچھ حق ہے، یعنی دونوں کے ذمے کچھ حقوق، اور دونوں کے حقوق کی نگہداشت اور پاسداری فریقین پر لازم ہے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ ان میں سے ایک حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اے مردو، تمہارا حق ان بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال نہ کرنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جن کا آنا تمہیں ناپسند ہو۔ یہاں گویا کہ شوہر کے 2 حق بیان ہوئے، ایک یہ، اور یہ بیوی کے ذمہ فرض ہیں کہ وہ گھر کے اندر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو، حتیٰ کہ بیوی کے کسی عزیز کا بھی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں ٹھہرنا اور رہنا مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں بتایا گیا ہے کہ شوہر کو بھی ناجائز طور پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے، لیکن اگر واقعی خدا نخواستہ بیوی کے کسی عزیز میں ایسا کوئی عیب ہے، کوئی ایسی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے شوہر اس کا آنا پسند نہیں کرتا، تو پھر آپ بیوی کو بھی اس کے مطابق اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو آنے کی اجازت نہ دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دوسرا حق یہ بتایا کہ وہ بیویاں تمہارے بستروں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں ان لوگوں کو جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ بستر کے استعمال کرنے میں یہ سب کچھ داخل ہے کہ بستر پر بیٹھنا، بستر پر لیٹنا، بستر پر سونا، اور اس حوالے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا وہ واقعہ مشہور و معروف ہے تاریخ میں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ مکے کے سارے مشرکین کے وہ سردار تھے، وہ صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد چھپ چھپا کر تشریف لائے۔ صلح حدیبیہ ٹوٹی بھی انہی کے جو ہے وہ ایک ایسی حرکت کی وجہ سے جس میں انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان ساری تفاصیل میں جانے سے پیش نظر نہیں ہے، لیکن ابو سفیان خفیہ طور پر تشریف لائے کیونکہ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، تو وہ اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے آئے، اور اس خیال سے آئے کہ شاید بیٹی کے ذریعے سے سفارش کراؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی تجدید کر لیں گے۔ چنانچہ وہ خفیہ طور پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ بیٹی نے ان کا استقبال کیا۔ جس وقت یہ گھر میں داخل ہوئے
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا، اور ابو سفیان نے گھر میں داخل ہونے کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھر آپ چشم تصور سے دیکھیے، وہ کہ ایسے وسیع و عریض گھر نہیں تھے جہاں پر گیسٹ روم الگ ہو، ڈرائنگ روم الگ ہو، سٹنگ روم الگ ہو، بلکہ وہ تو ایک مختصر سا حجرہ، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ حجرہ اتنا مختصر ہوتا تھا کہ اگر رات کو وہ استراحت فرما رہی ہوتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں، یعنی انہیں اپنی مبارک ٹانگیں حضرت عائشہ کو سکیڑنی پڑتی تھیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ عطا فرما سکیں۔ تو اتنی مختصر جگہ میں ظاہر سی بات ہے کہ وہاں ایک ہی بستر ہو گیا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، اور وہی بیٹھنے کی جگہ ہوگی جس پر ابو سفیان نے چاہا، ارادہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب ابو سفیان بڑے زیرک آدمی تھے، انہیں اپنی بیٹی کے اس رویے پر بڑی ہی جو ہے ایک طرح سے عجیب محسوس ہوا، اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کو یہ جواب دیا کہ ابا جان، بات یہ ہے کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ ذرا سوچئے، والد بھی ہیں اور کفار مشرکین مکہ ان کے سردار بھی ہیں، لیکن فرمایا کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور جو آدمی مشرک ہو وہ اپنی زندگی میں اس بستر پر اس کو بیٹھنے کی اجازت میں نہیں دے سکی۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی بدل جاؤ گی کہ اپنے باپ کو بھی اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہ دو گی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے باپ کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہ دینا، یہ اس حدیث پر عمل تھا کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان لوگوں کو وہ بیویاں تمہارا بستر استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ تو اس میں گویا کہ عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو حقوق ہیں، اب دیکھیے یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ضرورت ہوتی تھی مردوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرتے تھے اور عورتوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرتے تھے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ان کے فرائض سے آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہستی، سب سے زیادہ قابل محبت ہستی اس روئے زمین پر تمہارا شوہر ہے۔ جب تک یہ حقیقت کسی خاتون کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ نہیں جاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتی۔ البتہ یہ بات واضح رہے کہ اگرچہ شوہر کا اتنا درجہ اور مقام ہے، لیکن اگر شوہر ایسا حکم دے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی میں ہو، تو وہاں شوہر کی اطاعت نہ لازم ہے نہ جائز ہے، اس لیے کہ اصول یہ بتا دیا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی روشنی میں ہی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ بہرحال ہم سارے ہی انسان فانی ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ کون سی بیوی کا شوہر پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے یا کون سے شوہر کے لیے بیوی اس دنیا سے پہلے چلی جائے۔ البتہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر ان کی بیویاں اچھا رویہ اختیار نہیں کرتی تو ان کے حوالے سے جو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر جوڑے تیار کر رکھے ہوتے ہیں، ان کی بات حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے کہ بہرحال کبھی نہ کبھی خواتین میں ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے شوہر کی جو بیویاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں حوروں کی شکل میں اس کے لیے مقدر فرما رکھی ہیں، وہ حوریں جنت میں اس دنیا کی بیوی سے خطاب کر کے کہتی ہیں کہ تو اس کو تکلیف مت پہنچا، اس لیے یہ تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے اور قریب ہے کہ وہ تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیوی بجائے اس کے کہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے اور اس وجہ سے خود گناہ گار ہو، بیوی تو شوہر کو اس درجے میں خوش رکھے کہ جو نوید اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو بیوی اپنے شوہر کو بھی خوش رکھتی ہے، اپنے رب کی بھی صحیح جو ہے فرمانبرداری ادا کرتی ہے، تو اس کے لیے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔
تو یعنی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں جوڑا بنایا ہے تو ہمیں آخرت میں بھی جو ہے یہی جو ہے ساتھ اللہ ہمارا قائم رکھے. لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب دونوں فریق اس حوالے سے سچے دل سے کوشش کریں، اس لیے کہ تالی بحالات دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. تو یہاں پر ایسی بیویاں جو اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، ان کے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام رکھا ہوا ہے، جو درجہ رکھا ہوا ہے، بشرطے کہ وہ خود نیکی پر عمل پیرا ہے اور بیوی کی ایسی تکالیف اور اس کی طرف سے پہنچنے والے ایسے جو صدمے جو ہیں ان کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر اچھے درجات رکھے ہیں. لیکن اس کے بین السطور میں اس حدیث کے بیویوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ کام بجائے اس کے کہ تم اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہیں، تم نے اس کو ستانے اور تنگ کرنے کا جو رویہ اختیار کر رکھا ہے، تو یہ تو چند دن کی بات ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ کی کامیابی سے نوازے گا. اور تم سوچ لو کہ اس کیفیت، اس رویے اور اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارا اپنا کیا مقام ہوگا. ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. اس کے بعد ہم یہ جو شوہروں کے حقوق کا بیان ہے اس کو انشاءاللہ وقفے کے بعد آ کر اس کو مکمل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی کہ اپنے شوہروں کی فرمانبرداری اختیار کرنے والی بیویاں، یہ شوہروں کا حق اور بیوی کا فرض ہے اور اس میں اسے پوری کوشش کرنی چاہیے. اس حوالے سے ہمارے سامنے مثال ہے خواتین جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب وہ نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں تشریف لے گئیں تو اب سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ دونوں نے اپنے اپنے جو کام تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، اس کی تقسیم طے کی اور آپس میں یہ طے کر لیا کہ حضرت علی رضی اللہ باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر کے کام کریں گی. اور یہی وہ رول ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے لیے اپنے کلام پاک میں ڈیفائن کیا ہے، اور یہی وہ رول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ذریعے سے اور جو صحابیات ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح فرمایا. چنانچہ اب یہ جب آپس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مطابق بڑی محنت سے گھر کے اندر کے کام سر انجام دیتی اور بڑے ذوق و شوق سے یہ سارے کام کرتی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی. اور آپ چشم تصور سے دیکھیے، آج تو اللہ کے فضل سے اتنی ماشاءاللہ الیکٹرانک گیجٹس ہیں کہ خواتین کو کوئی اس کے لیے بہت زیادہ ایکسٹرا تردد نہیں کرنا پڑتا. لیکن اس زمانے میں تو نہ تو بجلی تھی، نہ مائکرو ویو اوونس تھے کہ ایک بٹن دبایا اور اس کے ذریعے سے کھانا بھی گرم ہو گیا اور سارے کام ہو گئے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو روٹی بنانے کے لیے آٹا، وہ بھی کوئی چکی کا پسا پسایا نہیں ملتا تھا، بلکہ چکی میں گندم ڈال کر اس آٹے کو پیسنا، تندور کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لانا، تندور سلگانا، پھر روٹی پکانا. صرف ایک روٹی پکانے کے لیے اتنا لمبا چوڑا عمل تھا. اس کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، لیکن وہ یہ ساری مشقت بڑے ذوق و شوق سے اٹھاتی تھی. اور غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال غنیمت آیا تو اس مال غنیمت میں غلام اور مانیاں بھی تھیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں ان کو تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ بھی جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ وہ ایک کنیز یا باندی آپ کو بھی دے دیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی جو آپ کو اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے اس میں کچھ سہولت ہو جائے. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما نہیں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں موجود تھیں. ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر دیجیے گا کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور پانی کی مشقت اٹھاتے اٹھاتے میرے سینے پر نیل پڑ گئے ہیں. آپ سوچئے مشکیزہ اٹھا کر روزانہ پانی کا لانا. اور اس وقت چونکہ مال غنیمت میں سارے غلام اور بانیاں آئی ہیں تو یہ اگر کوئی مجھے بھی خدمت کے لیے مل جائے تو میں اس مشقت سے نجات پا لوں. یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آ گئی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تشریف لائی تھیں اور ان کی جو باتیں تھیں انہوں نے ان کو بیان کر دی. اب سوچئے، چشم تصور سے دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک والد تھے اور ان کی لخت جگر
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ کہے کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں اور پانی کی مشک اٹھانے سے میرے سینے پر نیل کا نشان آ گیا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ، تم نے مجھ سے باندی یا غلام دینے کی درخواست کی ہے، لیکن جب تک سارے اہل مدینہ کو غلام اور باندیاں میسر نہ آ جائیں اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو غلام یا باندی دینا پسند نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے، ذرا آج کے حکمرانوں کا طرز عمل کہ ساری کی ساری سہولتیں ان کے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور بچوں کے لیے ہیں، لیکن یہاں فرمایا کہ جب تک یہ سہولتیں سارے مدینے والے کو میسر نہ آ جائیں میں اپنی بیٹی کو یہ سہولت نہیں دے سکتا۔ البتہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا جسے کہتے ہیں تسبیح فاطمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہوگا، اور وہ نسخہ یہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر انہوں نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، کوئی مزید فرمائش نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین پر مطمئن ہو گئیں اور واپس تشریف لے گئیں۔ تو یہ خواتین کے لیے اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہونے کے بعد تھک جانے کی صورت میں یا ان مشقتوں کو آسان کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ یہ نسخہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ خواتین جنت کی سردار، ان کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے کہ وہ گھر کے سارے کام خود سر انجام دیتی ہیں، اور وہ اس میں اپنے لیے کوئی جو ہے وہ نہ بے عزتی سمجھتی ہیں، نہ ہی اس مشقت کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ اور یہی اسوہ اور طریقہ ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہماری جو بھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جو کسی کے گھر میں بھی بیوی کے روپ میں جاتی ہیں تو وہ اسی طریقے سے اپنا یہ فریضہ سر انجام دیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری وہ ہے خواتین کی اولاد کی تربیت، اور یہ اس اولاد کی نگہبانی، اس کی پرورش، یہ سب کچھ جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ڈالی ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص اپنی اس رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس حوالے سے مزید کچھ عملی باتیں جو خواتین اگر ان کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ گھر کا ماحول اور فضا بڑی خوشگوار رہ سکتی ہے۔ اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ اگر شوہر کو غصے میں دیکھیں تو جواب میں زبان درازی نہ کی جائے، بلکہ نرمی سے راضی کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت شوہر کی بات مان لی جائے، بجائے اس کے کہ اس کے مقابلے میں اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی ضد کا اور انا کا اس کو مظاہرہ کیا جائے۔ رشک اور غرور اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا کرنے ثابت کرنے کی کوشش، یہ اس سے بچا جائے، کیونکہ یہ گھروں میں پھر علیحدگی کی جو ہے سمجھ لیجیے چابی یہی ہے کہ جب ہر کوئی اپنے اپنے موقف پر ہی اڑا رہے اور کبھی بھی وہ یہ نہ چاہے کہ وہ اپنے کسی درجے میں نرمی اختیار کر کے معاملات کو سلجھائے، بلکہ اگر خدا نخواستہ گھر میں کسی قسم کی ناچاتی ہو جائے تو جو بھی اس حوالے سے صلح میں پہل کرے گا، اس ناچاتی کو اور ناخوشگواری کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑا درجہ پائے گا، اور جو اس اختلاف کو اور کشیدگی کو بڑھانے کی کوشش کرے گا وہ اصل میں رحمان کی بات جو یہ چاہتا ہے کہ گھروں میں محبت اور مودت کے جذبات پیدا ہوں، اس کی بجائے وہ شیطان کی بات کو پورا کرے گا، جس کی کہ ہم نے اس گفتگو کے آغاز میں بتایا تھا کہ شیطان جو ہے ایسے موقع پر جب میاں بیوی میں اختلاف ہو تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب شوہر غمگین ہو تو اپنی خوشی ظاہر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دکھ سکھ کے ساتھی کی حیثیت سے ہمیں بھی اس وقت اپنی خوشی کی بجائے اس دکھ کو شیئر کرنا چاہیے۔ بیوی اگر اللہ کے فضل سے اس کے والدین اچھے صاحب حیثیت ہیں تو اسے اپنے والدین کی حیثیت اور عمارت کا تذکرہ بار بار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے شوہر جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر وہ بھی جو ہے پھر کسی اختلاف کی طرف جو ہے بات بڑھ سکتی ہے۔ شوہر کے کھانے اور سونے کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ بھوک کی شدت انسان کو غضبناک بناتی ہے، اور نیند میں خلل جو ہے وہ آتش غضب کو اور بھڑکاتی ہے۔ اس لیے اگر بیویاں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے گھر میں خوشگوار رہیں تو یہ بنیادی باتیں کہ شوہر کے کھانے اور سونے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ شوہر سے کنارہ کشی اور دوری اختیار نہ کی جائے، ورنہ وہ اور دور ہو جائے گا،
اور خام خواہ جو ہے وہ حرام کی طرف منہ مارنے یا دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے کی طرف جو ہے آمادہ ہو جائے گا۔ جو بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ صاف ستھرا لباس پہننا، اچھی زیب و زینت کا اہتمام کرنا تاکہ شوہر کے ناک، آنکھ اور کان کی حفاظت ہو، بیوی کے پاس سے اسے اچھی خوشبو آئے، اور نہ اس کے آنکھ کسی اور طرف بہکے، نہ اس کے کان اور جو ہے نہ ہی اس کی ناک جو ہے کسی اور کی طرف جو ہے متوجہ ہو پائے۔ اپنی خواہش کو شوہر کی خوشی پر قربان کرنا چاہیے اور شوہر کی خوشی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ دیکھیے، گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماحول اچھا رہے تو اس کا ایک بہت بڑی اس کی چابی یہ ہے کہ شوہر کے ماں باپ اور جو تعلق دار ہیں، جو بیوی کے لیے جو سسرالی عزیز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ بہت اچھا رکھا جائے۔ اس حوالے سے ایک جو عملی ٹپ ہے، جو اگر میاں بیوی آپس میں اس بات کو اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے جو عام طور پر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس ساس اور بہو کے جھگڑے کو ختم کر کے محبت پیدا کرنے کا ایک آسان اور اچھا نسخہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ذریعے سے، یہاں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ذریعے سے اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو ان کی پسند کے تحفے دلائے، یعنی بجائے اس کے کہ شوہر وہ تحفہ لا کے خود اپنے ماں کو یا بہنوں کو دے، وہ تحفے اپنی بیوی کے ذریعے سے دلائے، تو اس سے جو ہے وہ یقیناً ان کے درمیان محبت کے اور مودت کے جذبات پروان چڑھیں گے اور اس سے اچھا ہوگا معاملہ۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس بیوی نے جو سسرال کو اپنا ماں باپ سمجھ کر ان کے ساتھ خدمت، ان کی محبت اور ان کا دل جیتنے کی کوشش نہ کی، تو اس پر جو ہے شوہر کی طرف سے پھر رد عمل بھی سامنے آتا ہے۔ شوہر اپنے ساس سسر یعنی بیوی کے ماں باپ کو کسی صورت میں نظر انداز، کیونکہ اگر بیوی شوہر کے ماں باپ کو نظر انداز کر رہی ہے تو جواباً شوہر بھی یہی حرکت کرے گا، اور بالآخر دونوں گھروں میں باہمی محبت اور عزت و احترام کی بجائے گستاخی اور بیزاری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس لیے نہ صرف بزرگوں کی تلخی ہوگی بلکہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک مستقل جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بنیادی مقصد ہے کہ اس نے یہ جوڑے بنائے اس لیے، ان میں آپس میں محبت کے اور مودت کے جذبات جو ہیں وہ پروان چڑھیں، گھر کی فضا ایک خوشگوار ہو، تو اس کے لیے ناظرین کرام آپ کے سامنے اب اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے، باتیں کر لینی بہت آسان ہے، اصل چیز ہے عمل، اور عمل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو بھی رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو سچے دل سے اپنی کوشش بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی مانگے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں عطا فرما، ہمارے ازواج جوڑے ہیں، بیویوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں، ہمارے ازواج سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں اپنی جناب سے تو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں خود متقی اور نیک بننے اور دوسروں کے لیے اچھی مثال بننے، متقیوں کا امام بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ